معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد سرمدا صلی علی حبیبک المصطفیٰ وآلہ وصحبہ ابدا۔ محترم حضرات، یہ جلوس حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر میں نے اپنی مسجد سے نکالی ہے، جس کا آج آپ حضرات نظارہ بھی کریں گے، اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ 13واں پارٹ ہے، جس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کاروبار کا تذکرہ ہوگا۔ تو دوستوں، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اصل خاندانی پیشہ تجارت تھا، اور چونکہ آپ بچپن ہی میں ابو طالب کے ساتھ کئی بار تجارتی سفر فرما چکے تھے، جس سے آپ کو تجارتی لین دین کا کافی تجربہ حاصل ہو چکا تھا۔ اس لیے ذریعہ معاش کے لیے آپ نے تجارت کا پیشہ اختیار فرمایا، اور تجارت کی غرض سے شام و بصرہ اور یمن کا سفر بھی فرمایا، اور ایسی راست بازی اور امانت و دیانت کے ساتھ آپ نے تجارتی کاروبار کیا کہ آپ کے شرکائے کار اور تمام اہل بازار آپ کو امین کے لقب سے پکارنے لگے۔ ایک کامیاب تاجر کے لیے امانت، سچائی، وعدہ کی پابندی، خوش اخلاقی تجارت کی جان ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی الحمصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ نزول وحی اور اعلان نبوت سے پہلے میں نے آپ سے کچھ خرید و فروخت کا معاملہ کیا، کچھ رقم میں نے ادا کر دی، کچھ باقی رہ گئی۔ میں نے وعدہ کیا کہ میں ابھی آ کر باقی رقم بھی ادا کر دوں گا۔ اتفاق سے 3 دن تک مجھے اپنا وعدہ یاد نہیں آیا۔ تیسرے دن جب میں اس جگہ پہنچا جہاں میں نے آنے کا وعدہ کیا تھا، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اسی جگہ منتظر پایا، مگر میری اس وعدہ خلافی سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماتھے پر ایک ذرہ بل نہیں آیا۔ بس صرف اتنا ہی فرمایا کہ تم کہاں تھے؟ میں اس مقام پر 3 دن سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ کتاب سنن ابو داؤد جلد 2 صفحہ 334۔ اسی طرح ایک صحابی حضرت صائب رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہو کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور لوگوں نے ان سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلق عظیم کا تذکرہ کرنا شروع کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تم لوگوں سے زیادہ جانتا ہوں۔ اعلان نبوت سے پہلے آپ میرے شریک تجارت تھے، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ معاملہ اتنا صاف اور ستھرا رکھا کہ کبھی بھی کوئی تکرار یا تو میں کی نوبت ہی نہیں آئی۔ کتاب سنن ابو داؤد جلد 2 صفحہ 317۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ طفولیت ختم ہوا، یعنی بچپنے کا زمانہ ختم ہوا، اور جوانی کا زمانہ آیا، تو بچپن کی طرح آپ کی جوانی بھی عام لوگوں سے نرالی تھی۔ آپ کا شباب مجسم حیا اور چال چلن، عصمت و وقار کا کامل نمونہ تھا۔ اعلان نبوت سے قبل حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام زندگی بہترین اخلاق و عادات کا خزانہ تھی۔ سچائی، دیانتداری، وفاداری، عہد کی پابندی، بزرگوں کی عظمت، چھوٹوں پر شفقت، رشتہ داروں سے محبت، رحم و سخاوت، قوم کی خدمت، دوستوں سے ہمدردی، عزیزوں کی غمخواری، غریبوں اور مفلسوں کی خبر گیری، دشمنوں کے ساتھ نیک برتاؤ، مخلوق خدا کی خیر خواہی، غرض تمام نیک خصلتوں اور اچھی باتوں میں آپ اتنی بلند منزل پر پہنچے ہوئے تھے کہ دنیا کے بڑے سے بڑے انسانوں کے لیے
وہاں تک رسائی تو کیا اس کا تصور بھی ممکن نہیں ہے۔ کم بولنا، فضول باتوں سے نفرت کرنا، خندہ پیشانی اور خوشروی کے ساتھ دوستوں اور دشمنوں سے ملنا، ہر معاملہ میں سادگی اور صفائی کے ساتھ بات کرنا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاص شیوا تھا۔ حرص، طمع، دغا، فریب، جھوٹ، شراب خوری، بدکاری، ناچ گانا، لوٹ مار، چوری، فحش گوئی، عشقیہ بازی، یہ تمام بری عادتیں اور مذموم خصلتیں جو زمانہ جاہلیت میں گویا ہر بچے کے خمیر میں ہوتی تھی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ان تمام عیوب و نقائص سے پاک صاف رہی۔ آپ کی راست بازی اور امانت و دیانت کا پورے عرب میں شہرہ تھا، اور مکہ کے ہر چھوٹے بڑے کے دلوں میں آپ کے برگزیدہ اخلاق کا اعتبار اور سب کی نظروں میں آپ کا ایک خاص وقار تھا۔ بچپن سے تقریباً 40 برس کی عمر شریف ہو گئی، لیکن زمانہ جاہلیت کے ماحول میں رہنے کے باوجود تمام مشرکانہ رسوم اور جاہلانہ اطوار سے ہمیشہ آپ کے دامن عصمت پاک ہی رہا۔ شرک و بت پرستی کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ خود خانہ کعبہ میں 360 بتوں کی پوجا ہوتی تھی۔ آپ کے خاندان والے ہی کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے کبھی بھی بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا۔ غرض نزول وحی اور اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ کی مقدس زندگی اخلاق حسنہ اور محاسن افعال کا مجسمہ اور تمام عیوب و نقائص سے پاک و صاف رہی۔ چنانچہ اعلان نبوت کے بعد آپ کے دشمنوں نے انتہائی کوشش کی کہ اگر کوئی ادنا سا عیب یا ذرا سی خلاف تہذیب کوئی بات آپ کی زندگی کے کسی دور میں بھی مل جائے تو اس کو اچھال کر آپ کے وقار پر حملہ کر کے لوگوں کی نگاہوں میں آپ کو ذلیل و خوار کر دے۔ مگر تاریخ گواہ ہے کہ ہزاروں دشمن سوچتے سوچتے تھک گئے، لیکن کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں مل سکا جس سے وہ آپ پر انگشت نمائی کر سکے۔ لہٰذا ہر انسان اس حقیقت کی اعتراف پر مجبور رہے کہ بلا شبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کردار انسانیت کا ایک ایسا محر القول اور غیر معمولی کردار ہے جو نبی کے سوا کسی دوسرے کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اعلان نبوت کے بعد سعید روحیں آپ کا کلمہ پڑھ کر تن من دھن کے ساتھ اس طرح آپ پر قربان ہونے لگی کہ ان کی جان نثار یوں کو دیکھ کر شمع کے پروانوں کے جان نثاری کا سبق سیکھا، اور حقیقت شناس لوگ فرط عقیدت سے آپ کے حسن صداقت پر اپنی عقلوں کو قربان کر کے آپ کے بتائے ہوئے اسلامی راستہ پر عاشقانہ اداؤں کے ساتھ زبان حال سے یہ کہتے ہوئے چل پڑے کہ چلو وادی عشق میں پا برہنہ، چلو وادی عشق میں پاؤں برہنہ، یہ جنگل وہ ہے جس میں کانٹا نہیں ہے، یہ جنگل وہ ہے جس میں کانٹا نہیں ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دوستوں، اگر زندگی نے وفا کی اور حیات باقی رہی تو سیرت مصطفیٰ کے 14ویں قسط میں آپ حضرات کے لیے اعلان نبوت کے بعد کے واقعات لے کے حاضر ہوں گا۔ جب تک آپ حضرات سے ایک مؤدبانہ اور مخلصانہ میری گزارش رہتی ہے کہ آپ حضرات چینل کو سبسکرائب کر کے میرے اس بیان کو، سیرت مصطفیٰ کے قسطوں کو دوستوں تک پہنچا دیں۔ یہ آپ کے لیے عید میلاد النبی کا بہترین تحفہ ہوگا دوستوں کے لیے کہ آپ جو ہے تو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوستوں کو سنائیں گے، جس سے آپ کے دوست و احباب پر بھی جو ہے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فیضان جاری اور ساری ہوگا، اور
آپ بھی جو ہے تو ان سے فیض یاب ہو سکیں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہ صغائر و کبائر کو معاف عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرتوں پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔